الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ بے لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک محبت بے لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت بے لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت بے لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت بے لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت بے لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت بے لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت بے نامی درود ان کے ہر وقت و حالت بے لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت بے لاکھوں سلام زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے
دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلیں ازل کی نہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ حضرات ذی وقار، سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوان حضرات، اللہ رب العالمین کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی اور حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ نہ فکر کی جولانی، نہ غرض ہنرمندی، نہ فکر کی جولانی، نہ غرض ہنرمندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی۔ رضا دل کو جو بنانا تھا جلوگائے حبیب، اعلیٰ حضرت بریلوی عرض کرتے ہیں، رضا دل کو جو بنانا تھا جلوگائے حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ احمد رضا، جب آپ نے اپنے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کی الفت کو بسانا تھا، تو پھر ہر ایک کی محبت پہلے دل سے نکالنی تو تھی نا کم از کم۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، اور آبروئے ما زنام مصطفیٰ، جام وصال دا پین والے، عاشق مست جمال ہو روندے، در منگ ملنگ بے ننگ شودے، صاحب درد تے حال ہو روندے، ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے، غرقال مکال ہو روندے، سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم، شیر صفت کتال ہو روندے۔ عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو کد پرکھ ہوندی، کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی، کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں، سمرا دین اسلام ایمان دائی۔ آپ حضرات بس لمبی چوڑی بات نہیں ہونی، جتنی دیر آپ بیٹھے اپنے دل کو خالی کر کے حضور کی محبت کے لیے چند باتیں سنیں۔ ہمارے میرے عزیز بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، فہامہ بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، حضرت مولانا غلام غوث بغدادی، تو انہوں نے مجھے کہا تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ جو آدمی کمزور دل ہے اس کا کام ہی نہیں ہے حضور سے محبت کرنا۔ جس کی ٹانگیں ویسے کانپ رہی ہوں کہ مولانا صاحب کیا کرنے لگے ہیں، تو وہ اس کا کام نہیں ہے۔ بوزدل بندے کا کام ہی نہیں ہے حضور سے محبت کرنا۔ جو بوزدل تھے وہ تو دیکھ کر بھی محبت نہیں کر سکے، اس لیے وہ منافق رہ گئے، اور جنہوں نے سب کچھ حضور پر قربان کر دیا وہ حضور کے صحابہ اور غلام بن گئے۔
علامہ اقبال درویش لاہوری مصور پاکستان وہ کہتا ہے سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت، سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت، نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت۔ کہنے لگا پتہ نہیں مسلمانوں کی دوبارہ عظمت بحال ہوگی کہ نہیں، اور نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت، پتہ نہیں اب مدینہ پاک سے ٹھنڈی ہوا آئے نہ آئے۔ سر بر آمد روزگارے این فقیرے، کہنے لگا میں تو مر رہا ہوں، میری زندگی تو ہو گئی مکمل، دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت، پتہ نہیں پھر مسلمانوں میں ایسا غیرت مند عاشق آئے یا نہ آئے۔ وہ اقبال دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت، وہ اقبال قلندر لاہوری اور درویش لاہوری کہتے ہیں کہ نہ ساکی نہ از پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے کلام میں نہ شراب کی بات، نہ شراب پینے والوں کی بات، نہ شراب پلانے والوں کی بات، نہ شراب کے برتنوں کی بات، نہ ساکی نہ از پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ کہنے لگا کہ میرے کلام کے اندر تمہیں اس قسم کی کوئی بات گندی نہیں نظر آئے گی، ہاں ایک بات ضرور ہوگی کہ جب میں رسول اللہ کے عشق و محبت کی بات کروں گا تو بڑا بے باک ہو کے بات کروں گا۔ تو میں نے قلندر لاہوری سے سوال کیا، میں نے کہا اے بی سی پڑھ کے آپ بے باک ہو گئے، یورپ پڑھ کے آئے اس لیے بے باک ہو گئے؟ بیا اقبال جامع از خمستان خودی درکش کہ تم عزم خانہ مغرب سے خود بیگانہ می آئی۔ میں نے کہا کہ وہاں آپ یورپ کے اندر گئے اس لیے بے باک ہو گئے؟ علامہ اقبال فرمانے لگے نینا مولانا خادم یہ بات نہیں ہے، میں یورپ سے پڑھ کر بے باک نہیں ہوا، شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم۔ کہنے لگا کہ حضور کے عشق و محبت کی بات میں نے سیدنا صدیق اکبر سے لے کر غازی علم الدین تک ایسی سنی جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کی بات یہ کام اجاگر کرنا ہے، حضور کی عزت پر بات کرنی ہے، ایسے سر جھکا کے بات نہیں کرنی، ایسے جو ہمیں لوگ کہتے ہیں ایسے بات کرو، ایسے بات نہیں ہو سکتی، ایسے سر جھکا کے کہ ہلکی سی بات کرو کیونکہ حالات نہیں ٹھیک، حالات بڑے خراب ہیں۔ حالات ٹھیک کب ہوئے؟ یہ میرے پاس سبل الہدی والرشاد پڑی ہے، میدان احد میں 70 مرتبہ کافروں نے تلوار سے رسول اللہ پر حملہ کیا، اس وقت حالات ٹھیک تھے؟ حالات ٹھیک کب تھے؟ مجھے کوئی بتائے۔ 4 دندان مبارک کو پتھر لگا سامنے والے کو، کون ہے؟ آج ہر بندہ اٹھ کر بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں میری پگڑی سلامت رہنی چاہیے، مجھے کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں استاد العلماء بن گیا۔ ہر بندہ اپنا سائز دیکھ رہا ہے کہ میرا سائز کتنا ہے، میں اس سائز سے حضور سے محبت کروں۔ یہ بات عجیب و غریب ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، کہ مسلمانوں کی ذلت کی وجہ 313 تھے تو کوئی چیز حضور کی طرف نہ آ سکی، آج 1.25 ارب مسلمان ہیں تو لوگوں نے حضور کے لیے ڈرامے بنا دیے۔ اس پر اب سوچنے والی بات ہے اور اس پر غور کرنے والی بات ہے۔ ہر بندہ اپنا سائز دیکھ رہا ہے کہ میرا سائز کتنا ہے تو میں اس سائز کے مطابق حضور سے محبت کروں۔ نہ کسی کا سائز نہیں، صرف حضور کی شان دیکھنی ہے کہ رسول اللہ کی شان کیا ہے، حضور کی عظمت کیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف کے اندر لکھا، سنیں ذرا، آج لوگ منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے، حضور کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور اس سائز سے پڑھنا ہے کہ اس سائز سے پڑھنا ہے۔ میں نے کہا تو ہوتا کون ہے حضور کے بارے میں بات کرنے والا؟ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ نے کشف المعجوب شریف کے اندر لکھا، فرمایا کہ ولی کی ساری زندگی اس کی عبادتیں اور ریاضتیں نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ ہاں، یہ داتا صاحب علیہ رحمہ نے امام الانبیاء کے بارے میں بات نہیں کی، حضور کی شان تو ہما پیغمبراں در جستجوان، خدا داند کے تو در چے مکانی، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا، ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے۔
اس لیے نہیں میں نعرے لگوا رہا کہ میری تک، میں کہتا ہوں کہ اندر گرمی حرارت پیدا کرو. چوں چوں نال حضور نال محبت نہیں ہوندی، این کر کے حضور نال محبت ہوندی ہے. صرف اتنی بات ہے، حضور کے بارے میں بات کرنی ہے، اور ایسے بات کرنی ہے کہ کافر بھی لرزہ بر اندام ہو. ایسے بھئی مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے؟ لبیک کا معنی یہی ہے جو ہم نعرہ لگا رہے ہیں. اس کا معنی یہ ہے یا رسول اللہ 1400 سال گزر گئے، حالات جیسے بھی ہیں دنیا کے اندر، ہمارے حالات جیسے بھی ہیں، لیکن ہم آپ کی عزت اور آبرو کے لیے آج بھی حاضر ہیں. تو داتا صاحب کے مسئلہ سمجھ گئے کہ جب ولی کی ساری زندگی، چاہے وہ قطب الاقطاب ہو، چاہے وہ غوث الاغیاث ہو، چاہے وہ وقت کا مجدد ہو، نبی کے سانس کے برابر نہیں، نبی کے سانس کے برابر نہیں. تو ہمارے آقا و مولا کی شان تو وراء الورا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بےتاب جس کے لیے عرش اعظم. یہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ دیکھ کر نہیں کرنی کہ فلاں بندہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ہمارے بزرگ پہلے سارے فیصلے کر گئے. آج کوئی نئے مولوی نہیں پیدا ہوئے، نہ کوئی نیا دین آیا. یہ سارے کچھ فیصلے پہلے ہو چکے. اور آج 12 ربیع الاول شریف کو ایک سکھ کو بٹھا دیا جاتا ہے، ایک ہندو کو بٹھا دیا جاتا ہے، ایک عیسائی کو، کہ جی آپ بتائیں آپ حضور کے بارے میں کیا کہتے. میں نے کہا جو سکھ اور ہندو رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ سکا اس کمینے کو کیا پتہ ہے حضور کی شان کیا ہے. اگر حضور کی شان پوچھنی ہے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، جناب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو. اب ہندو جو حضور کی شان بیان کر رہا ہے تو اس سے حضور کا مقام کو بڑھ رہا ہے کہ بھئی ایک ہندو اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ واقعی جی وہ آپ کے نبی جو ہے وہ بڑے اچھے تھے، اور وہ اس سطح کی بات کر رہا ہے. میں نے کہا کمینو، اگر رسول اللہ کی شان پوچھنی ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھو، حضرت فاروق اعظم سے پوچھو، حضرت عثمان غنی سے پوچھو، حضرت حیدر کرار سے پوچھو، حضرت سعد سے پوچھو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے پوچھو. اب ہندوؤں سے پوچھ رہے ہو تم. اور پھر لوگ آج اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں کہ جی اسوہ حسنہ کی بات کرو. میں نے کہا اسوہ حسنہ کی کیا بات ہے بھائی؟ 25 دسمبر کو کیک کاٹنے کا نام اسوہ حسنہ ہے؟ عیسائیوں کے ساتھ محبت اور عقیدت کا نام اسوہ حسنہ ہے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ کوئی کسی کتاب سے نکال کر بتائے کہ ہمارے آقا و مولا نے یہود و نصارہ کے ساتھ اس طرح کی کوئی اپنی امت کو تعلیم دی ہو کہ جب ان کا یہ دن آئے تو تم نے جناب ان کے گھروں میں جا کر کیک کاٹنے. لیکن جو رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھ سکا، اب ہم نے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے. ایسی بات نہیں کرنی. اسوہ حسنہ یہ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ اسوہ حسنہ ہے. اور منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے، اور لوگ باتیں ناموس رسالت پر کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ یہ بچوں کا مسئلہ ہے. اور اب وہ راولپنڈی کے اندر ایک عیسائی، وہ ہے تو مسلمان لیکن اس نے گستاخی کی، اب سارا کفر پھر اکٹھا ہو رہا ہے. یہ پاگل تھا اور پاگل کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اس نے حضور کی گستاخی کی، اب پورا کفر پھر اکٹھا ہو رہا ہے کہ جناب نہیں اس کو بچانا ہے. یہ میں حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں. میں نے کہا یہاں تو جانور بھی پاگل ہو تو جب رسول اللہ کی بات آئے تو وہ بھی اپنا پاگل پن چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو انسان ہے. تمہیں کس نے کہا کہ جب پاگل ہے تو اس کو دنیا میں اور کوئی بکواس نہیں آیا؟ پاگل تھا تو حضور کے بارے میں بات کرنی تھی اس نے. اور پھر ہمارے مسلمان وہ جی پاگل تھا. میں نے کہا پاگل، یہ میں حدیث پاک بیان قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر لکھا کہ ایک اونٹ، میرے آقا و مولا ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ تھا اور وہ کان لا يدخل احد الحائط الا شد علیہ الجمل، جو بھی باغ میں داخل ہوتا وہ اونٹ کاٹتا، اسے دوڑتا اسے کھانے کے لیے. اور جب میرے آقا و مولا تشریف لے گئے تو صحابہ سے پوچھا بھئی یہ دروازہ کیوں بند ہے باغ کا؟ عرض کی حضور یہ اونٹ پاگل ہے، پنجابی کہتے ہیں جھلا،
پنجابی جدہ صحیح ترجمہ ہے جھلا، اردو کے اندر اس کا معنی ہے یہ پاگل. تو میرے آقا و مولا نے فرمایا یہ گیٹ کھول دو. اونٹ بھی پاگل ہو. اور جب رسول اللہ کو دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر وہ لمبے لمبے ہونٹ حضور کے سامنے رکھ دیے اور حضور کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ گیا اور حضور کے پاؤں مبارک کے سامنے ایسے سر جو ہے وہ نیچے کر کے بیٹھ گیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو ہر بندے کو کاٹتا تھا. تو قالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ. فرمایا زمین اور آسمان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ ہے. یہاں تو اونٹ بھی پاگل ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو یہ کون سا پاگل راول پنڈی میں آ گیا برطانیہ کا رہنے والا جس نے حضور کے بارے میں بات کر دی اور پھر اب اس کو بچانے کے لیے پورا کفر پھر اکٹھا ہو رہا ہے اور ہمارے کہتے ہیں ہاں جی اس پر یہ بات نہیں ہوگی. میں نے کہا اس پر بات نہیں ہونی. اب تم اسوہ حسنہ کی باتیں کرتے ہو. اسوہ حسنہ یہ ہے کہ ممتاز قادری کو 2 مرتبہ سزائے موت سنا کر اندر بٹھانا، یہ اسوہ حسنہ ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ یہ اسوہ حسنہ. یہ میرے سامنے یہ ساری چیزیں پڑی ہیں. یہ رسول اللہ کا دین ہے جو میں نے ساتھ رکھا ہوا ہے. جس قانون کے تحت غازی علم الدین پھانسی پر لٹکا اسی قانون کے تحت آج ممتاز قادری اندر ہے، اسی قانون کے تحت اندر ہے. اور ممتاز قادری کا کوئی جرم نہیں ہے. ممتاز قادری کا ایک لمحے کے لیے بھی جرم نہیں ہے، بلکہ اس کے ابا جی نے بتایا کہ ممتاز قادری نے مجھے کہا کہ جناب جب میں نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا یہ 25 کمانڈو ہیں یہ تو مجھے گولی مار دیں گے. کہنے لگا ایک لمحے کے لیے جب میں رکا تو وہاں مجھے اولیاء اللہ نظر آئے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ تو اس بات کی پرواہ نہ کر، ان کے ہاتھ کو باندھنا یہ ہمارا کام ہے، تو گستاخ کو مار دے گولی ہمارے سامنے. پاگل ہے تو اس کو دفن کرو. پاگل ہے تو اس نے ہمارے آقا و مولا کے بارے میں بات کرنی ہے. اور پھر ہماری قوم بھی کہتی ہے نہیں جی مولانا صاحب ہلکی بات کرو، تھوڑا سا نرم بات کرو، تھوڑے سے سر جھکا کے جیو. یہ میں نے 8 گز کی پگڑی باندھی ہوئی ہے، پہلے میں 5 گز کی باندھتا تھا، اب میں نے یہ ڈبل 8 گز کی باندھی ہوئی ہے. صرف اس لیے باندھی ہے کہ جب سے میں نے ناموس رسالت پر بات شروع کی مجھے پتا ہے پاکستان میں لوگ بڑی بڑے منافق موجود ہیں، لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اے مگر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. یہ میں نے صرف اس لیے باندھی ہوئی ہے، صرف اس لیے باندھی ہے. یہ کوئی میں ایسے نہیں کہ میں بزدلی سے بات کرتا ہوں، میں یہاں بھی وہی بات کرتا ہوں اور مجھے کوئی اندھیری کوٹری میں بھی لے جائے وہاں بھی یہی بات کرتا ہوں، مجھے کوئی تلواروں کے سائے میں لے جائے پھر بھی وہی بات کرتا ہوں. بلکہ میں نے اپنا جیل والا ساز و سامان باندھ کر اپنے سرانے رکھا ہوا ہے، رات کسی وقت بھی پولیس آ جائے تو میں ساتھ چلا جاؤں ان کے. ایسی کوئی زندگی ہے؟ امام مالک کا یہ فرمان موجود ہے، میرے سامنے شفا شریف پڑی ہے. فرمایا رسول اللہ کے بارے میں کوئی دنیا میں بات کرے اور پھر حضور کی امت بدلہ نہ لے اسے. آج لوگ ہمیں نیا کوئی دین پڑھانا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرنے دیتا اور جب حضور کی بات آئے تو کہتے ہیں مولانا صاحب ہلکی بات کرو. ہلکی بات تب ہو سکتی ہے مجھے کوئی تھپڑ مارے، میری کوئی پگڑی کھینچے تو میرے جناب حضرت علامہ مولانا غلام غوث بغدادی مجھے کہہ سکتے ہیں استاد جی آپ بھی تو بڑے ڈاڈے ہیں، آپ بھی تو بڑے سخت ہیں، ذرا آپ کی پگڑی کھینچی گئی تو صبر کرے. میرے اندر کوئی بات مجھے کوئی گالی دے تو صبر ہو سکتا ہے، جب ناموس رسالت پر بات ہوگی پھر ایسے کر کے ہوگی، ایسے کر کے نہیں ہوگی. ایسے کر کے بات ہوگی. نہ سر جھکا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے. میں کراچی پگڑی بدل کے نہیں آیا، میری ہر چیز موجود ہے. میں کراچی ایسے منہ چھپا کر نہیں آیا، اپنی پگڑی کا رنگ نہیں بدلا. نہ مومن کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں اسی انداز سے جاتا ہوں. نہ میں نے کبھی گاڑی بدلی گھر سے نکلتے ہوئے واپس آتے ہوئے، نہ میں نے کبھی گاڑی بدلی، میری گاڑی کا نمبر بھی ایک ہی ہے. میں نے کہا بات یہ ہے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. ہاں
ہاں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ میں نے کہا دنیا کے اندر کسی کتے کے گلے میں پٹا ہو تو کارپوریشن والے بھی گولی نہیں مارتے، یہ سائیوں والا ہے، مالکوں والا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہمارا بھی تو کم از کم پٹا ہے نا گلے میں، جب حضور کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے جن کی بات کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس واسطے جو بزدل بندہ ہے وہ میری تقریر سن ہی نہیں سکتا۔ مولانا غلام غوث تو دلیر آدمی ہے، مجھے بلا لیتے، ورنہ مولانا صاحب ہلکی بات کریں، ہلکی بات کیسے کریں؟ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے صلہ دیا، جو ہمارے غم میں گھل گئے ہم نے انہیں دل سے بھلا دیا۔ تیرے سور و بدر کے باب کے ہم برق الٹ کے گزر گئے۔ میرے آقا و مولا پر تلواروں سے حملے ہوں اور مولوی خادم اپنی پگڑی کی پیچ جو ہے وہ سیدھے کرتا رہے کہ نہیں حالات نہیں ٹھیک، حالات نہیں ٹھیک، کراچی میں بات ہو رہا ہے، لاہور میں بات ہو رہا ہے، نہ ہم جہاں بھی ہوں گے حضور کی بات ایسے کریں گے۔ اب بھی موجود ہے، ہمیں مجھے ریڑی پر جدھر مرضی کوئی لے جائے، لیکن لے جائے حضور کے نام پر، ویسے نہیں۔ کتے کی رسی مالک کے ہاتھ میں ہو تو وہ شیر کو بھی پڑ جاتا ہے۔ وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کتے کے اندر یہ پاور ہے، کتے کو اس بات کا یقین ہوتا ہے مالک جو ساتھ ہے، اب مالک کی وجہ سے وہ شیر کو پڑ جاتا ہے۔ اور ہمارا وہ جرنل جو ہمیں جیل کے اندر رکھا اور پکا بند کر دیا، وہ عدالت کی طرف جاتے ہوئے اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اب سوچنے والی بات ہے، قیامت تک جب حضور کے غلاموں کی بات ہوگی اس کے بات ہی نرالی ہے۔ کمانڈو اور چیف آف آرمی سٹاف اور صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف عدالت کی طرف ابھی چلا ہے، ابھی تو اس کے اوپر سزا لگی ہی نہیں، تو جاتے ہوئے دل ہار بیٹھا۔ ہمارا لڑکا بھی تو ہے 2 بار سزائے موت سن کر اڈالہ جیل میں بیٹھا ہے، اس کو تو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا۔ قاضی تیرے جانثار لبیک لبیک۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ پوری تاریخ اسلام بہت دل جرنل جمع ہی کوئی نہیں، تاریخ اسلام کوئی نہیں جمع۔ جنرل بخت خان 1857 میں آج تک انگریز پریشان ہے کہ جنرل بخت خان گرفتار کیوں نہیں ہو سکا۔ آج تک انگریز پریشان ہے کہ جناب ایسا بندہ جس کو ہم نے گرفتار کر کے سزا دینی تھی کہ مسلمانوں کا جنرل آئندہ کوئی نہ بنتا، وہ آج تک انگریز پریشان ہے۔ جنرل بخت خان کمان کر رہا تھا، وہ گیا کدھر ہے؟ اور جناب محمود غزنوی 17 بار حملے کرنے کے لیے آیا ہندوستان پر، آخری بار جب سومناتھ کا بت توڑنے لگا تو ہندوؤں نے کہا اتنا سونا لے لے، اتنا سونا لے لے، اتنا سونا لے لے، یہ بت نہ توڑ۔ ہمارے جرنل تو ایسے گزرے۔ آخری بات محمود غزنوی نے کی، اس نے کہا کمینے ہو، میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ بت بیچنے نہیں آئے، وہ بت توڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے جرنل تو ایسے تھے۔ میں خالد بن ولید کا بھی یہ ہمارے جرنل ہے۔ علاء الدین خوارزم 30 گز دی بلندی تو گھوڑے سمیت، ہلاکو خان پیچھے لگیا تو 30 گز دی بلندی تو گھوڑے سمیت دریا میں چھال مار دی تھی۔ ہلاکو خان کہنے لگا اوے میں اس ماں پر بھی قربان جس نے تمہیں جنم دیا۔ اور یوسف بن تاشفین الفاسو اس کے ساتھ جنگ ہونے لگی۔ میں اب صرف تعارف یہ کرانے لگا ہوں کہ لوگ آج باتیں کیسی کرتے ہیں، کہتے سر جو ہماری تاریخ ہی نہیں ہے سر جھکانے کی۔ خالد بن ولید 10 بندے لے کر 40,000 کے لشکر میں چلے گئے، باقی پھر 30 بعد میں مکمل ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم ناراض ہو گئے، فرمایا آپ نے یہ کیا کیا، سنیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے عرض کی جناب وہ جو قرآن کے اندر موجود ہے کہ ایک مسلمان 1000 پر کے مقابلے میں آ سکتا ہے، تو ہم نے دیکھنا تھا کہ وہ ہم ہی ہیں یا کوئی اور ہے۔ یہ ہے بات۔ آج لوگ ہمیں بزدلی کے سبق، اقبال کہتا ہے بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ یہ باتیں کرنے والی حضور کی عزت اور ناموس پر ایسے بات ہوگی، ایسے کر کے بات نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے بچوں نے یہ ترانہ پڑھا ہے، اور آخر میں نے بھی ایسے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ کام اجاگر کرنا ہے۔ اس اجاگر کے 2 معنی، ایک تو اجاگر جنہوں نے لکھا ہے، تو دوسرا معنی ہے پوری دنیا کو بتانا ہے۔ یہ کام اجاگر کرنا ہے، ناموس نبی پر مرنا ہے۔ تسی بڑی ڈھیلی جی سبحان اللہ کی تھی، ڈر گئے ہو؟ ایسے بزدل بندہ بیٹھے ہی کوئی نہیں ہے، چمک دے چہرے بیٹھے ہو تسی سارے۔ ادھر لوگ تقریریں کرتے ہیں، وہ غاروں میں رویا، وہ یاروں میں رویا، وہ بازاروں میں رویا۔ اے تقریر ہے، یہ تقریر ہے تو جو حضور کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔
ہماری قوم کہتی ہے بڑی تقریر کرتا ہے، میں کہ تقریر ہے، وہ غاروں میں رویا، وہ یاروں میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے بھی بات کی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، اے طالب برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ، میرے علی تو کون بیچارہ نپٹ لاشا تے اوگن ہارا، سرتے چاہ کے تو عبادہ بھارا، لاوی فرید تو شاہانہ۔ ہمارے بزرگوں نے بھی بات کیا، بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے اے بھی کہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی نو جیدہ ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ ہمارے بزرگوں نے بھی بات کی ہے، لیکن اس انداز سے بات کی ہے۔ میں کہتا ہوں، میں نے کہا ایک جنے والی گل ہے، جدو میدان اودچ عبداللہ بن حمید بن زہیر حضور کی طرف تلوار پکڑ کر آ رہا ہے اور کہنے لگا دلونی علی محمد، صحابہ نے یہ نہیں کہ اگر آئیے مجھے میرے ساتھ ہو لیے، تلوار ننگی آ رہی ہے، اے محبت ہوندی فتعرض له ابو دجانہ، حضرت ابو دجانہ ایسے آگے کھڑے ہو گئے، ننگی تلوار آ رہی ہے۔ آج مسلمان گھر سے باہر نہیں نکلتا، کہتا ہے حالات نہیں ٹھیک۔ میں نے کہا حالات ٹھیک ہے کہ تلوار ننگی آ رہی ہے سامنے اور وہ اپنے گھوڑے کو ایسے بکواس کر رہا ہے حضور کے بارے میں۔ ابو دجانہ ایسے کھڑے ہو گئے، فرمایا حلم الی من یقی نفس محمد بنفسہ، فرمایا کمینے حضور کی طرف بعد میں جانا، ہم جو موجود ہے ہماری طرف آ پہلے۔ یہ ہے بات۔ آج کہتے ہیں میں میری طرف میں بچ جاؤں، یہ چلے جائیں۔ اقبال کہتا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ۔ اقبال کہتا ہو جو نیک آدمی در پردہ کفر کو اس کا جو ہے وہ فائدہ پہنچ رہا ہو، منافقوں کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہو، لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ۔ اقبال کہتا ہے ایسا نیک بندہ بھی لعنت ہے اس دے اوتے جڑا ناموس رسالت ہوتے پیرا نہیں دے سکیا۔ اس نیکی کو کیا کرنا ہے جو نیکی رسول اللہ کی ناموس کے لیے کام نہ آئی؟ اس نیکی کو کیا کرنا ہے؟ جائے کہ زاہداں بہزار ارمئی رسند، مست شراب عشق بیکا ہمی رسد۔ حافظ شیرازی کہتا کہ جناب جو لوگ لاکھوں سالوں کے بعد گھوڑے اور اپنے گھٹنے اور سر رگڑ کر پہنچتے ہیں، حضور کا عزت اور ناموس کا محافظ ایک لمحے میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ممتاز قادری کا والد کہتا ہے رسول اللہ نے 5 مرتبہ ممتاز قادری کو اپنا دیدار کروایا۔ یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ کس بات پر دیدار کروایا؟ قاتلوں کو بھی حضور دیدار کرواتے ہیں، قاتلوں نے تو جہنم میں جانا ہے۔ ممتاز قادری کو کس صلے میں دیدار کروایا گیا، اس پر فیصلہ اب ابھی امت یہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ کفر نے تو کہنا ہے، کافر تو غازی علم الدین کے بارے میں بھی نہیں مان سکے۔ اگر ممتاز قادری قاتل ہے اور مجرم ہے تو پھر غازی علم الدین بھی مجرم ہے، غازی علم الدین بھی مجرم ہے۔ اس نے کس سے پوچھ کر راجپال کو مارا تھا؟ اگر غازی علم الدین مجرم ہے تو علامہ اقبال بھی مجرم ہے، جو جنازے سے پہلے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کو کہنے لگا شاہ جی ہم تو باتیں ہی کرتے رہے، ترخان دا منڈا بازی لے گیا۔ تو کیا اس کو سمجھ نہیں تھی بھائی ترخان دا منڈا بھی بازی لے گیا؟ اس نے ماورائے عدالت قتل کیا ہے۔ اگر علامہ اقبال مجرم ہے تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح بھی مجرم ہے۔ جب ہم یہاں سے مڑے تو لکھا ہوا تھا مزار قائد، تو میں نے اس وقت ہی سوچا، میں نے کہا قائد تمہیں بھی لاکھوں سلام ہو، اور کیسا تو آدمی ہے کہ جناب اتنا قانون پڑا ہوا، علامہ اقبال تجھے بلا رہا ہے لاہور میں کہ اس لڑکے کی وکالت کرنی ہے جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے۔ لیکن لاہور آ کر 14 جولائی 1929 لاہور آ کر قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال کو یہ نہیں کہا کہ اس لڑکے نے تو قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، میں اس کی وکالت نہیں کر سکتا۔ قائد اعظم نے جو دلائل دیے، ہندو جج آگے سے وہ انگریز سارے بولنے لگے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑا تاریخی جملہ کہا 1929 میں، انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں نا، یہ چونکہ چنانچہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی امت کو حضور سے کتنا پیار ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی، ادھر ادھر کی نہ بات کر۔ انہوں نے کہا ادھر ادھر کی بات نہ کر، ہم جیسے بھی ہیں لیکن حضور کی امت کو آپ کو پتہ نہیں ہے ہمیں کتنا پیار ہے۔ بہرحال وہ ہو گیا جب علامہ اقبال قلندر لاہوری علامہ اقبال واپس جانے لگے، قائد اعظم محمد علی جناح دو میں سلام قائد اعظم نوینجے میں اس گل تو سلام دین لگا، دل بمحبوب حجازی بستیم زی جہت بیک دگر پیوستیم۔ میں اس لیے سلام پیش کر رہا ہوں جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، میں اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا کہ ہم نے علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی ہے، ہم نے علم الدین کو رہا کرانا ہے اور اس کے لیے چندہ چاہیے۔
قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی جیب سے بینک کی چیک بک نکالی اور علامہ اقبال کو فرمانے لگے اگر تو کسی اور کام کے لیے چندہ مانگتا تو میں نے گن کر پیسے دینے تھے، اور چونکہ آپ نے کاش کے رسول کے لیے چندہ مانگا، جتنے آپ لکھیں گے میں اتنے ہی دے دوں گا۔ اس کو بھی سمجھ نہ آئی۔ آج ماں برائے عدالت کی بات کرتے ہو، میں نے کہا پھر کوئی بچتا ہی نہیں ہے حضرت فاروق اعظم تک۔ حضرت فاروق کی جب ایک منافق نے رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانا، آج کی بولی یہ ہے کہ حضرت عمر کو چاہیے تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر حضور کے پاس لے جاتے کہ جناب یہ بندہ ہے جس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا، اب آپ فرمائیں اس کی کیا سزا ہے۔ یہ قانون تھا، حضرت عمر کو نہیں پتا تھا، وہاں کھڑے کھڑے کیوں فیصلہ کیا؟ رسول اللہ کی عدالت موجود اور حضور کی بارگاہ میں اس منافق کو پکڑ کر لے جاتے کہ جناب یہ بندہ ہے جس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا۔ لیکن حضرت فاروق اعظم نے جب منافق سے پوچھا بات یہی ہے کہ تو نے حضور کا فیصلہ نہیں مانا، اس نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا ذرا ٹھہریے۔ حضرت فاروق اعظم اندر گئے، تلوار لائے اور اس کا سر تن سے جدا کر کے فرمایا ہاکذا عقدی بما لم یرضى بقضاء اللہ ورسولہ، فرمایا جو اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں اس کا یہی فیصلہ ہے جو عمر نے کر دیا۔ یہ ہے اسوہ حسنہ۔ ممتاز قادری نو اندر دے کے اسوہ حسنہ نہیں ہے، انہوں اندر دے کے جناب 15 فٹ دی دیوار اور بنا دو۔ یہ اسوہ حسنہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نابینا صحابی مار کے آئے، صبح کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھی، اور جب میرے آقا و مولا نے نماز پڑھا لی اس کے بعد نظر الی عمیر ابن عدی، نابینا صحابی کو دیکھا تو فرمایا قتلت بنت مروان، فرمایا ماں برائے عدالت عورت مار آئے ہو، میرا قانون ہاتھ میں لے لیا ہے؟ تو نابینا صحابی نے کہا نعم بے ابی انت یا رسول اللہ، حضور مار آیا ہوں۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں نہ آتی تو وہ اپنے دماغ کا علاج کرائے۔ یہ ممتاز قادری بھی ایسے کہہ رہا ہے میں مار آیا ہوں، یہ آج کی ریت نہیں ہے، یہ ریت 1400 سال پرانی ہے، میں مار آیا ہوں۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے، مسجد نبی شریف کے اندر خاموشی طاری ہو گئی۔ نابینا صحابی سمجھے کہ میں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، میری سزا بھی ہوگی، فوراً سوال کر دیا حل علی فی ذالک شیء یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کے بدلے میں میں عورت کو مار آیا، قانون ہاتھ میں لیا تو مجھے قتل کیا جائے گا؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام یہ تو نے سوچا کیا ہے؟ لا ینتطح فی انزان، قیامت تک جب میری عزت اور ناموس کا مسئلہ آئے گا تو دو جانور بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گے۔ جو ممتاز قادری کے بارے میں بات کرتا ہے وہ تو بکرا بھی نہیں بنتا، بکروٹا بھی نہیں بنتا، چھوٹا سا بکروٹا بھی، ہاں وہ تو اونٹ بھی نہیں بنتا، وہ تو گدھا بھی نہیں بنتا۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت تک حیوان بھی، جب میری بات آ جائے گی پھر حیوان بھی خاموش ہو جائیں گے، انسان تو انسان رہے گا۔ یہ ہے اسوہ حسنہ جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ممتاز قادری کو سزائے موت دینا اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ اور آگے میرے آقا و مولا نے جو بات ارشاد فرمائی اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر ابن عدی، فرمایا جو ایسے بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہے کہ جس نے ماورائے عدالت اللہ رسول کی مدد کی ہو، میرے غلام کی زیارت کرو سر۔ یہ اسوہ حسنہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہود و نصارہ سے محبت کرنا اسوہ حسنہ نہیں ہے، اور یہود و نصارہ کے بارے میں نرم پالیسیاں رکھنا اور یہود و نصارہ کے گڈیاں اڑانا۔ گڈی جانتے ہیں؟ یہ میں پتنگ بازی اب ہو رہی ہے ہمارے لاہور میں بھی، لاہور میں چھوڑ کر چھانگے مانگے ہو رہی ہے۔ میں نے کہا جی اگر لاہور کے اندر یہ پیشاب ہے تو وہاں جا کر یہ گلقند بن گئی ہے؟ بھائی لاہور میں اندر پیشاب ہے، وہی گڈی اڑانا وہ پتنگ بازی منع ہے، تو چھانگے مانگے جا کر گلقند بن گئی؟ گند تو گند ہے، چاہے وہ لاہور کے اندر ہو چاہے وہ کراچی کے اندر ہو۔ اور وہ جو پتنگ بازی ہے، ہندوؤں نے خود لکھی یہ بات کہ حقیقت رائے ہندو جس نے رسول اللہ کے خلاف بات کی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو گالی دی تھی اس ہندو نے، حقیقت رائے ہندو نے، انہوں نے کہا یہ اس کی یاد میں پنجاب میں میلہ جو بسنت کا منایا جاتا ہے حقیقت رائے ہندو کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ بتاؤ اے مسلمانوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے صلہ دیا۔ ممتاز قادری کو رہا کرنا تو درکنار، جو پرانا گستاخ ہے ہم اس کی یاد میں میلے منا رہے اور غیر ملکی مہمان بلا رہے۔ جس معاشرے کے اندر 1600 بندے خودکشی کر کے مر جائیں اور روزانہ لاشیں کراچی سے اٹھتی ہوں، بلوچستان سے اٹھتی ہوں اور فلاں جگہ سے اٹھتی ہوں، ایسے حکمرانوں کو گڈیاں اڑانا چاہیے یا رسول اللہ کی امت کی حفاظت کرنی چاہیے؟ لاہور میں ایک بندہ اس نے اپنی بیٹی کو سوتے ہوئے گولی مار دی، ساندے کا بندہ تھا اور بعد میں اپنے آپ کو بھی گولی مار دی، اور اس نے چھوٹا سا رکا لکھا، اس نے کہا میری بیٹی آگے پڑھنا چاہتی تھی، میرے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے، میں اپنی بیٹی کی خواہش نہیں پوری کر سکا،
میں نے اپنی بیٹی کو گولی مار دی. بتاؤ مسلمانوں، قیامت کے دن وہ بیٹی اٹھ کر حضور کے پاس چلی گئی، یا رسول اللہ ان سے پوچھیں کہ گڈیاں اڑانے اور پتنگیں اڑانے کے لیے تو ان کے پاس پیسے تھے، میرے ابا جی کو اس نے پیسے کیوں نہیں دیے؟ آج دین کی بات نہیں کرنی، دین کے لیے بات کرنا جرم بن گیا. نہیں جی، یہ میں جو بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی کو پریشان کر رہی ہو، لیکن یہ بات ہم نے اپنی طرف سے نہیں کر رہے، یہ میرے آقا و مولا نے علماء کی ذمہ داری لگائی. علماء تشریف فرمایا، پوچھے ان سے کہ میرے آقا و مولا نے فرمایا بنی اسرائیل کے علماء جب قوم برائیوں میں مبتلا ہو گئی، علماء نے روکا، قوم باز نہ آئی. فجالسوہم فی مجالسہم واکلوہم وشاربوہم، میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل کے علماء کے جو ہے وہ دم خم نہیں باقی رہا، وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکے، وہ قوم کے ساتھ مل گئے، جیسے قوم تھی ایسے مولوی بن گئے. فجلس رسول اللہ وکان متکئا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، حضور اٹھ کھڑے ہوئے، حضور نے ٹیک چھوڑ دی، فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، فرمایا نہیں 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 نہیں، میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا. قیامت تک جیسے بھی اوپر حکمران رہے، شیر شاہ سوری ہو یا اورنگزیب عالمگیر ہو، جہانگیر ہو یا اکبر ہو، اور جناب شہاب الدین غوری ہو یا محمود غزنوی ہو، ادھر طارق بن زیاد ہو یا محمد بن قاسم ہو، کوئی بھی ہو، میری امت کے علماء نے اوپر نہیں دیکھنا. میری امت کے علماء نے کیا کرنا ہے؟ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا میری امت کے علماء کی ذمہ داری ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا جیسے بھی حالات ہو میری امت کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق بات بیان کر. خادم حسین رضوی صاحب یہاں مر جائے یا باہر مر جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں، نعرہ لگاؤ لبیک یا رسول اللہ. توجہ، میں بڑا بیمار آدمی ہوں، میری تھکاوٹ تا اترنی کراچی آ کے تسی انج یا رسول اللہ دا نعرہ لانا ہے کہ میں میری بالکل تھکاوٹ اتر جانی. تواڈے چہرے انج چمک رہے، سبحان اللہ. یہی تو مسئلہ ہے. میرے آقا و مولا خود چاہتے ہیں کہ میری امت میری تعریف کرے، حضور اس پر خوش ہوتے ہیں، حضور اس پر صلہ دیتے ہیں. اے میرے پاس اعلیٰ حضرت بریلوی کی الامن والولاء پڑی ہے، اس کے اندر اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا حضرت زبیر بن عوام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پنکھے سے ایسے ہوا دے رہے. سنا ہے مسلمان، ہم کیوں باتیں کرتے ہیں؟ ایسے پنکھے سے ہوا دے رہے ہیں، میرے آقا و مولا کی چشمان مبارک بند ہو گئی، میرے آقا و مولا آرام فرما ہو گئے. کافی دیر کے بعد جب میرے آقا و مولا بیدار ہوئے تو فرمایا زبیر میں جب سو گیا تھا تو پنکھے سے ہوا دینا چھوڑ دی تھی یا اس وقت سے ہوا دے رہے ہو؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ میں تو اس وقت سے ہوا دے رہا ہوں. تو میرے آقا و مولا نے فرمایا زبیر یہ جبریل کھڑا ہے تمہیں سلام کہہ رہا ہے. بتاؤ مسلمان، جب ہوا ایسے دی جائے تو جبریل سلام کرے، اور ہوئے کانسٹیبل اور وقت کا گورنر سامنے کھڑا ہو، حکومت بھی ان کی ہو، پیچھے بھی یہود و نصارہ کھڑے ہوں، ہو کانسٹیبل 27 گولیاں مارنے کے بعد ہاتھ بندے ہوں، پھر نعت پڑے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. اس لیے آپ کو صرف اتنی بات کرنی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مان، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، بس اتنی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے. آج ہر بندہ دوسری طرف جا رہا ہے، کہنے لگا میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میں کہا یہ سارے اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں میں سنی، یہ بابا جی کہتے ہیں میں سنی، امام صاحب کہتے ہیں میں سنی، داتا صاحب کہتے ہیں میں سنی، سلطان الہند کہتے ہیں میں سنی، بابا فرید کہتے ہیں میں سنی، محبوب الہی کہتے ہیں میں سنی، محمود غزنوی کہتا ہے میں سنی، صلاح الدین ایوبی کہتا ہے میں سنی، مجدد الفسانی کہتے ہیں میں سنی، پیر میر علی شاہ کہتے ہیں میں سنی. تو کہڑے پاسوں سیدھا سادہ مسلمان آیا بھی سانو بھی دس. انہاں شہراں دی لین وچ لگ ہاں شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا ببخشت بنے کاں کریم. اسی سنیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نیکوں کی وجہ سے بروں کو بھی بخش دے گا، لیکن انہاں شیران دی لین وچ نیکن دی لگے ہوئے نا، نویں لین مت بنا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد کہ میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. اب لوگ کہتے ہیں جی اور بھی بہت سنی بن گئے. میں آکھا جی تو انہوں سمجھ کوئی نہیں، ڈالٹے تے دیسی گھی دے درمیان فرق دو. آدم علیہ السلام تے زمانے تو دیسی گھی چلیا، آج بھی اس کی پہچان موجود ہے. 20 قسم دے ڈالٹے موجود ہیں.
ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁन्नी ਕਵੇ, لیکن گل اتھے کوئی پوچھے کیڑا سنی ہو؟ انہوں نے کہا میں داتا علی حجویری کو ماننے والا سنی. کمال کی بات ہے. میں یا رسول اللہ کہنے والا سنی. اس کم از کم کوئی جنے والا کام تے کرو. ایویں یوں کرنے نال بندے نے مسائل حل ہونے. اس طرح نہیں ہوندا. ڈالٹا ہوندا ہے. کائنات جو دی پہچان جناب پیشاب دے اوتے جناب لا دیتی جائے گو چاندی دے ورق تے او جناب گلکان تے نہیں نہ بندا. پیشاب ہی رہندا. ہاں حضور کے غلام ہیں جن کو اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اہل سنت و جماعت دلیر رومن حضور نال ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، پوچھ کے پیار نہیں کرنا، عین کر کے پیار کرنا. ممتاز قادری کے والد صاحب کو ہم نے بلایا 4 جنوری کو، چونکہ 4 جنوری کا دن بڑا اہم ہے، تو میں نے بابا جی کو کہا کہ آپ نے لاہور ضرور آنا ہے. ہزاروں کے مجمع میں آپ کا مجمع تو ماشاءاللہ کمال ہے، لیکن کم وہ بھی نہیں تھا. آپ کا تو اس کے ساتھ برابری ہماری نہیں ہو سکتی. آپ تو آپ ہیں نا. لیکن ہم نے بھی لوگوں کو بلایا اور بڑی محبت سے لوگ آئے، مشائخ آئے، علماء آئے. میں نے ایک دعوت دی لوگوں کو. میں نے کہا مولوی خادم کو نہیں دیکھنا اور کسی عالم اور پیر کو نہیں دیکھنا، صرف حضور کے نام پر آنا ہے. پھر لوگ آ گئے، 4 بجے تک بیٹھے رہے. عشاء کے بعد پروگرام شروع ہوا اور 4 بجے تک کوئی بندہ نہیں گیا. گئے ہوں گے چند، لیکن لوگ ایسے جم کر بیٹھے رہے. آخری باری میں نے ممتاز قادری کے والد کو دی. اس نے بات کیا کی؟ مولانا غلام غوث بغدادی کی دعوت پر جب ملک شام گیا تو وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کے سامنے دیوار پر یہ شعر لکھا ہوا تھا جو میں نے ممتاز قادری کے والد کے اوپر اس کو چسپاں کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دینا، اور یقیناً چسپاں آپ کا ایمان گواہی دے گا کہ بات صحیح ہے. اور شعر کیا لکھا تھا حبشی زبان میں؟ وہ شعر یہ تھا کہ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اس کا ترجمہ حضرت حسان نے ایسے کیا کہ ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. حضور قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کہ بڈھا بابا چلے اڈیالہ جیل سے 4:15 بجے، رات پہنچے لاہور، مسلم مسجد میں علماء اور مشائخ موجود ہوں، تو بابا آ کر لوگوں کے سامنے روئے نہیں کہ میرے بچے کو چھڑاؤ، میں مر گیا، میرا دل بیٹھ جاتا ہے، میں بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا، 3 سال گزر گئے، میں 3 سالہ اپنے پوتے کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، او لاہوریوں چھڑاؤ. نا بابے نے یہ بات نہیں کی. حضور قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کہ کمانڈو راستے میں جا کر دل ہار دے اور 2 بار سزائے موت ایک کے بیٹے کو ہو چکی ہو، لاہور میں بات کیا کرے؟ حضور یہ باتیں بڑی بڑی اور کوئی نہیں کرے گا. قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کہ بوڑھا آدمی اڈیالہ جیل سے 4:15 بجے چلے اور لاہور آ کر 4 بجے رات کو ٹائم ملے، تو ممتاز قادری کے والد نے بات کیا کی؟ حضور جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی تو کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا. ممتاز قادری کے والد نے بات کیا کی؟ وہ کہنے لگے میرے 6 بیٹے ہیں، ایک میرا بیٹا 2 بار سزائے موت سن کر اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے. یہ بات بڑی توجہ والی ہے. حضرت بلال نے عرض کی حضور قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی تو آپ کے غلام کو پیش کیا جائے گا. ممتاز قادری کے والد کہنے لگے ایک تو میں دے چکا ہوں ناموس رسالت پر، آئندہ بھی ضرورت پڑی حضور کی عزت اور ناموس کو تو باقی 5 بیٹے بھی میں پیش کر دوں گا. آخری بات وہ رو پڑے، آخر میں وہ رو پڑے. ان کو تقریر کسی نے سکھائی نہیں تھی، میں نے بھی ان کو نہیں کہا تھا آپ نے تقریر کرنی. ایسے بائیں طرف میرے ساتھ بیٹھ کر آخری بات جو انہوں نے کی وہ رو پڑے. وہ کہنے لگے میں بوڑھا آدمی ہوں. انہوں نے کہا یہ تو علماء بتائیں گے کہ میری قربانی اسلام میں قبول ہے یا نہیں، میں تو بوڑھا ہوں، بوڑھے جانور کی قربانی نہیں لگتی تو پتہ نہیں میری لگتی ہے یا نہیں. کہنے لگے میں بوڑھا آدمی ہوں، یہ علماء بتائیں گے میری قربانی لگتی ہے یا نہیں، اگر حضور کی عزت کو ضرورت پڑی تو میں بوڑھا بھی حاضر ہوں. ممتاز قادری کے والد اس طرح جب میرے ساتھ بیٹھے نا تو انہوں نے مجھے خط دیا ممتاز قادری کا، 4 صفحوں پر مشتمل ہے. وہ سارا بتانے والا تو نہیں ہے، بڑی خطرناک باتیں ہیں اس میں. ایک بات بتانے والی ہے حضور قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی تو آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا. ممتاز قادری نے اس کے اندر نہ مجھے یہ کہا کہ آپ نے دعا کروانی ہے میری رہائی کے لیے، نہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی اس نے ایسی بات نہیں کی کہ مولانا صاحب میں مر گیا ہوں، میرا بلڈ پریشر بڑا ہائی ہوتا ہے. 15 فٹ کی دیوار انہوں نے میرے سامنے اور بنا دی اور مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں. میرے چھوٹے بچے کی بھی تلاشی لیتے ہیں، وہ بم باندھ کر تو اندر نہیں آ سکتا.
اس طرح کی اس نے کوئی فریاد نہیں کی. آخری سنیں ذرا، یہ حضور کے غلام بات کر سکتے ہیں قیامت تک. اس نے ایک ہی مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے اپنے خط کے اندر، 4 صفحے کے خط میں ایک ہی بات کی ہے. کہا کہ مولانا اگر میں رسول اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں تو میری آپ سے آرزو ہے کہ دعا کرنا میرا چھوٹا بچہ جو محمد علی ہے 3 سال کا، جب میں حضور کی عزت پر قربان ہو جاؤں تو میرے جانے کے بعد میرا بیٹا بھی وہی کام کرے جو میں کر کے جا رہا. ابھی تو ہم اس کو نہیں چھڑا سکے، وہ بیٹے کے لیے بھی یہ تمنا کر رہا ہے. اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ جب بڑے بڑے لوگ دل ہار بیٹھے، 2 بار سزائے موت سننے کے بعد، پھانسی کی سزا پانے کے بعد، باپ پھر تمنا کرے میرا بیٹا بھی یہ کام کرے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا. اب یہ نعرہ لگا دیں، میری گفتگو تو ختم ہو گئی، کم از کم اب یہ تو نعرہ لگا دیں. آپ پہلے بھی آپ نے بڑے جاندار لگائے لیکن یہ لگائیں، رہے گا یوں ہی ان کا. سب کی آواز آئے، رہے گا یوں ہی ان کا. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، خاک ہو جائے ادب جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.